ناظرین، بریک سے پہلے بات ہوئی تھی ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ ایڈکشنز کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، وہ لوگ جو کہ نشے کی عادت میں مبتلا ہیں، ان کو اس سے نکالنے کے لیے کس طرح کے اقدامات ضروری ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت سی خرابی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نشے سے نجات کے لیے مریض کو کسی اسپتال میں داخل کرانا ضروری ہے. اب ایسے مریضوں کو جو کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں یا اپنے کام کاج پہ جا رہے ہیں، اگر آپ صرف داخلے کا ہی رستہ دکھائیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، تو پھر یہ معاملہ ڈیلے ہوتا رہے گا. لوگ پھر انتظار میں رہتے ہیں کہ جب نشے سے ان کا بہت برا حال ہو جائے، جب تعلیم وغیرہ چھوٹ چکی ہو، کاروبار ختم ہو چکا ہو اور کسی کام کا بندہ نہ رہے، تو پھر اسے اسپتال میں جمع کروا دیں، داخل کروا دیں. تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے. یہ سب پرانے خیالات ہیں، ماضی میں ایسا ہوتا رہا، اب یہ آبسولیٹ ہے. اصل بات یہ ہے کہ زیادہ تر مریضوں کا 80% مریضوں کا علاج بغیر داخلے کے ہو سکتا ہے، یعنی وہ اپنے گھر سے آئیں، کاؤنسلنگ لیں، واپس چلے جائیں. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر آپ انٹرنیٹ کا ریسورس استعمال کریں، یوٹیوب کو دیکھیں، خود میرے تقریباً 1000 سے زیادہ ویڈیو پروگرامز ہیں جو کہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہیں. اگر وہ کوئی سنے، بار بار سنے، تو ان کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی اور وہ گھر بیٹھے نشہ زیادہ تر لوگ چھوڑ سکیں گے. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ داخلے کی ضرورت ان لوگوں کو پیش آتی ہے جو چاروں نچار کسی طریقہ سے نشہ نہیں چھوڑ سکتے اور ان کا حال بہت برا ہو اور ان کے بہت سے نقصانات شب و روز ہو رہے ہوں، تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ انہیں داخل کیا جائے. نارملی میں نے دیکھا ہے کہ کسی نشے کے مریض کو یا الکوہلک کو اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو داخل ہونا پڑے گا اور آج شام سے ہی آپ کا نشہ بند کر دیا جائے گا، تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. تو آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کسی کو کمٹ کرتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے. کاؤنسلنگ میں جب کوئی آنا شروع کرتا ہے تو اس کا نشہ کرنے کی ضرورت اور مقدار میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ دن بدن زیادہ ہوش و حواس حاصل کرنے لگتا ہے. پھر آپ کے ساتھ اس کا رپور بہتر ہوتا ہے، تعلقات اچھے بنتے ہیں اور اس کو آپ پہ بھروسہ ہونے لگتا ہے. اور بعد میں اگر وہ نشہ بیرونی علاج میں نہ چھوڑ سکے تو وہ خود سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے آپ داخل کر دیجئے، کیونکہ اسے اب بھروسہ ہوتا ہے اور چند دنوں کے لیے جو ڈیٹاکسیفیکیشن ضروری ہوتی ہے یا وڈرول مینجمنٹ ہے تو وہ کی جا سکتی ہے. اب پہلے کی طرح یہ ضروری نہیں ہے. ہم نے زیادہ تر مریضوں کو فائدہ اٹھاتے دیکھا ہے آؤٹ ڈور علاج میں، جس سے کہ معالج اور مریض کے تعلقات بھی دن بدن بہتر ہوتے ہیں. انڈور ٹریٹمنٹ میں یا داخل کرنے سے مریض کے ساتھ معالج کے تعلقات اچھے نہیں بن سکتے، کیونکہ معالج ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک جیلر کا کردار بھی کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں اچھے تعلقات کی تو بنیاد پڑ ہی نہیں سکتی. اور جب آپ کے تعلقات اپنے معالج سے نہ اچھے ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اپنے معالج سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہاں، جو لوگ داخلہ اپنی مرضی سے کراتے ہیں، یعنی وہ خود سے آ کے داخل ہوتے ہیں کیونکہ وہ معالج کو عرصہ دراز سے آؤٹ ڈور کاؤنسلنگ میں جانتے ہیں، تو پھر وہ یقینی طور پر اچھی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن یہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ کسی مریض کو گھر سے کوئی ٹیم بھیج کے تو منگوا لینا اور اس کو 3 یہ اتنا مہینے یا زیادہ سال میں مؤثر رکھنا، نہیں ہوتا. یہ اتنا مؤثر نہیں. اس میں کامیابی کی شرح بہت زیادہ نہیں ہے، اور جو کامیابی ملتی بھی ہے وہ اس میں بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور اس سے گھر والوں کے تعلقات مریض سے خراب ہو جاتے ہیں، معالج کے تعلقات مریض سے مستقل خراب ہو جاتے ہیں. اور پھر وقت گزرتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ تعلقات پہ کام کریں تو پھر کچھ بہتری کی صورت بھی نکلتی ہے. یہ نہیں کہ مریضوں کا جو داخل ہو کے علاج کیا جاتا ہے اس میں کامیابی نہیں ملتی، کامیابی اس میں ملتی ہے، لیکن وہ کامیابی کافی تکلیف کے ساتھ ملتی ہے اور پھر کافی دیر میں وہ کامیابی ملتی ہے. لیکن سب مریضوں کو داخلے کی یقیناً ضرورت نہیں ہوتی. کچھ مریضوں کو داخلے کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں کچھ خاص وقفے کے لیے داخلے کی اگر ضرورت ہو تو وہ پوری کر دینی چاہیے. لیکن اصل چیز کاؤنسلنگ ہے کہ مریض کے ساتھ آپ کا تبادلہ خیال ایسے ہو کہ وہ اپنے مسئلے کی نوعیت کو سمجھنے لگے اور اسے ایک رستہ نظر آنے لگے، ایک روڈ میپ نظر آنے لگے جس میں بغیر کسی تکلیف کے وہ نشہ چھوڑے اور پھر ایسی سکل سیکھے جو کہ آئندہ زندگی اس میں کو اس نشے کے کی طرف کام آئے لوٹنے اور سے نشے روکیں. کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہ ہو. اچھا، ایک یہاں میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک غلط فہمی ہے کہ خالی ول پاور نشہ چھوڑنے کے لیے ضروری ہے، تو میں سمجھتا ہوں
اپنے طویل تجربے کی روشنی میں، مجھے کو 32 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، کہ ول پاور ہر انسان کی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ نشہ چھوڑ سکے. اس میں کچھ جو شارٹ فال ہے، جو اس میں جو ول پاور میں لوڈ شیڈنگ آتی رہتی ہے، ول پاور کم و بیش ہوتی رہتی ہے، اس شارٹ فال کو دور کرنے کے لیے کچھ سکلز کی ضرورت ہوتی ہے. پھر نئے ایسی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے، سوشل کیپٹل کی ضرورت ہے، ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کے ساتھ آپ یعنی زندگی بہت اچھی سارے گزار عوامل سکیں. ہیں اس کے پھر علاوہ ایک بھی. گرو بھی چاہیے، پھر کوئی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا نظام، کچھ ایسے سلپری جگہوں سے پرہیز، سلپری لوگوں سے پرہیز، پھر کچھ اپنے موڈ کو مینج کرنے کے طریقے سیکھنا، یہ سب چیزیں اس میں بہت کارآمد رہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا موقع دیا اس ٹیکنیکل موضوع پہ بات کرنے کے لیے. ناظرین، جاتے جاتے جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ زندگی میں جب وہ وقت آتا ہے جب انسان نوجوانی کی عمر میں داخل ہوتا ہے، اس وقت سب سے زیادہ نشے کی لت ڈیولپ کرنے کے چانسز ہوتے ہیں. والدین بچوں سے بے لوث محبت کرتے ہیں. اگر وہ تھوڑی سی کڑی نگاہ رکھیں بچوں کی عادات و اطوار پہ اور ان کی صحبت پہ، تو اس عمر کے حصے میں ان کو اس بری عادت سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ آگے چل کر انہی کو معاشرے کا ایک فعال حصہ بننا ہے اور ہمارا مستقبل انہی کے ہاتھ میں ہے. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.